اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون تم خیر امتن، تم ہو بہترین امت۔ اور ضمیر جیسے شروع میں آ گئی ہے نا، تو جو پیچھے بات چل رہی تھی تو پیچھے بھی یہی بات چل رہی تھی کہ ایک پہلے یہ تھا، پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک امت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو اب وہ کون تم جو ہے، جو ضمیر شروع میں ہی آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم ہی ہو وہ امت اخرجت للناسی، جس کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمنا، اور اگر ایمان لاتے اہل الکتابی، اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، نہیں نقصان پہنچا سکتے وہ تمہیں، إِلَّا أَذًى، سوائے بس ستانا، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ لڑیں تم سے، يُوَلُّوكُمْ، تو وہ پیٹھ پھیر جائیں، وہ پھیر لیں گے، الادبار، اپنی پیٹھیں، یا اپنی ادبار جو ہے وہ دبر کی جمع ہے نا، اپنی پیٹھوں کو پھیر لیں گے، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی ان پر، چسپاں کر دی گئی، لگا دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ میں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ میں، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ گھر گئے اللہ کی طرف سے غضب میں، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم المسکنہ، ان کے اوپر مسکینی، ذالک بانہم، ایسا اس لیے ہوا کہ کانوا، وہ تھے، یکفرون، کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون الانبیاء، اور وہ قتل کرتے نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے لیکن وہ برابر، یہ لیکن کا لفظ میں نے خود ہی لگا لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر جو قسمیں بتائیں، اس سب کے باوجود سب اہل کتاب، من اہل الکتابی، اہل کتاب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک جماعت ہے، قائمتن، جو کھڑی رہتی ہے، یتلونا، وہ پڑھتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، آناء اللیلی، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر، برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ تیزی کرتے ہیں، سرعت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں نیکیوں میں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور وہی ہیں جو صالح ہیں، نیک لوگ ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو وہ کریں کوئی بھلائی، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں ہوگی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالی متقیوں کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم،
اور نہ ان کی اولادیں من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہی لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے مثل ما ينفقون مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی حاضر الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح جیسے کہ ہوا جیسے مانند ہوا کے فیہا سرن جس میں سردی ہو بہت شدید یا پالا ہو اصابت وہ پہنچے ہر سا قوم ایک ایسی قوم ایسے لوگوں کی کھیتی کو ظلموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنے آپ پر فاہلقت پھر وہ اس کو ہلاک کر دے وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر ولیکن انفسہم اور لیکن وہ ہیں اپنے آپ پر یسلمون ظلم کرنے والے یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا بطانۃ نہیں بناؤ دوست من دونکم اپنوں کے علاوہ لا یألونکم خبالا نہیں وہ کوئی کمی کریں گے مگر بس خرابی میں یعنی یا پھر اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ وہ بس خرابی ہی بڑھائیں گے ودو چاہتے ہیں ما عنتم کہ تمہیں تکلیف پہنچے قد بدت البغضاء من افواہہم ظاہر ہو چکی ہے دشمنی من افواہہم ان کے منہوں سے وما تخفی صدورہم اکبر اور جو چھپا ہے ان کے سینوں میں وہ زیادہ بڑی بات ہے زیادہ بڑا ہے یعنی ان کے سینوں میں جتنا غصہ ہے وہ جو ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہا ہے وہ کہیں زیادہ ہے قد بینا لکم الآیاتی کھول کر بیان کر چکے ہیں ہم تمہارے لیے آیتوں کو ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھو ہاں تم وہی لوگ ہو اولائی تم دوست رکھتے ہو تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو ولا یحبونکم اور نہیں وہ محبت کرتے تم سے تم تو ان سے محبت کرتے اور وہ نہیں محبت کرتے تم سے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر وَإِذَا لَقُوكُمْ پھر جب وہ ملتے ہیں تم سے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا پھر جب وہ تنہا ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں عزو تو وہ کاٹتے ہیں علیکم الاناملہ اپنی انگلیاں من الغیظ غصے سے قل کہہ دو موتو بغیظکم جل جاؤ مر جاؤ اپنے ہی غصے میں ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم سینوں میں ہے تمہارے اس کو جانتا ہے ان تمسسکم حسنۃ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تسؤہم تو انہیں ناگوار گزرتی ہے وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر تمہیں پہنچے سیئۃ کوئی مصیبت کوئی مسئلہ یفرحوا بہا تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا تو اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائیں گی تمہارا کیدہم ان کی چالیں ان کے فریب شیئا کچھ بھی ان اللہ بما یعملون محیط بے شک اللہ تعالی جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے سورہ آل عمران کی یہ 10 آیات ہیں اور جیسا کہ اس کا آغاز جو ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے تو اس کے حاشیے میں مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہی مضمون ہے یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے ہیں اس پر اب تم معمور کیے گئے ہو اس لیے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہترین گروہ بن گئے ہو اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ و عمل اور اللہ وحدہ لا شریک کو اعتقاداً اور عملاً اپنا الہ اور رب تسلیم کرنا
لہٰذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں۔ کیونکہ آگے بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک خطاب ہے، اور یہاں سے اب یہ صاف یہ بات جو ہے نا واضح طور پر اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان کو بتایا ہے کہ ان کی خیر اور ان کا انعام کس چیز میں ہے، بلکہ وہ صفات بھی بتا دی اور کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ دنیا میں امتوں کی کمی نہیں ہے میری بہنوں، بہت ساری امتیں اس وقت بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ آباد ہیں، اور ہر امت نے دیکھیں اپنی ایک پہچان اور اپنی ایک شناخت بتائی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے کچھ انہوں نے کچھ رسپانسبلٹیز، کچھ فرائض، کچھ جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں امت ہے، یہ فلاں امت ہے۔ تو اصل میں جس کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معزول کیا نا، کہ انہوں نے انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں اصل میں بہت کم فرق رکھا نا۔ انہوں نے کہا ایک ہی چیز ہے، انسان دنیا میں آئے ایسے رہے بسے جیسے جانور رہتے بستے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی شدید ضرورت تھی کہ وہ ایک ایسی امت اٹھاتا جو انسان کی بنیادی جو ضرورت ہے، یعنی یہ کہ اسے نیکی کا حکم دیا جائے اور اس کو برائی سے روکا جائے، یہ ہر انسان کا ایک حق ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اس کی دیکھیں جو پورا مغربی معاشرہ جو پورا شیطان نے جس تہذیب کی بنیاد رکھی ہے، اس پوری تہذیب کی بنیاد اس کے اوپر ہے کہ کیوں تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے۔ اور یہ اور مطلب انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ انسانوں کی نا ایک پرائیویٹ لائف ہے اور اس لائف کے اندر کوئی اور جو ہے وہ دخل نہیں دے سکتا۔ اور سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ضرب لگائی گئی وہ یہی تھی کہ نیکی کا حکم کوئی نہ دے سکے اور برائی سے کوئی نہ روک سکے، اور جس کا جو دل چاہتا ہے اس دنیا کے اندر کرے۔ تو شیطان نے تو میری عزیز بہنوں اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو اسی گمان میں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو تم ہٹو، اب یہ امت مسلمہ کنتم خیر امتن، اب یہ مخاطب امت مسلمہ ہے کہ ان کی نااہلی اور ان کے اس کام کے نہ کرنے اور ان فرائض سے اس غفلت کی وجہ سے اب ان کو باقاعدہ معزول کر کے اللہ تعالی زمین کو ایسے لوگوں کے سپرد کر رہا ہے جو زمین پر رحم فرمائیں اور ایسے اسباب مہیا کریں، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم فرمانا شروع کر دے۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے اب جو تہذیب پروان چڑھائی تو وہ کیا ہوا، اس کے نتیجے میں انسان نہیں پیدا ہو رہے، درندے اور جانور اور ظلم اور استغفر اللہ ایسی بے حیائی کی ایسی مثالیں اور ایسی کہانیاں زمین کے اوپر گھڑی جا رہی ہیں نا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تہذیب کے پروردہ ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دو۔ دیکھیں اب یہ جو سارے گروہ زمین کے اوپر آباد ہیں، زمین کے اوپر جتنی امتیں آباد ہیں، ان میں سے سب سے جو اللہ نے جو کہا خیر امہ، سب سے بہترین امت، بیسٹ جو ہے گروہ وہ تم ہو۔ اور تمہاری خوبی کیا ہے، یعنی تمہاری شناخت کیا ہے اس زمین کے اوپر، تمہاری انڈیویجویلٹی کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور جو تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم جو ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان کا لازمی تقاضا یہی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو دوسرے پارے کے پارہ ختم ہوا، بنی اسرائیل کی پوری چارج بیان ہوئی، اور دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت وسط جو بنایا نا، تو اس خیر امہ کی اب صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس کی صفت کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گی، اس کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ برائی
سے روکے گی، اور اس کی تیسری آنے والی ہوگی۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی خیر امہ ہونے کا ایک لقب ہی نہیں ہے محض، یہ بس ایک بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ صرف ایک عہدہ اور ایک منصب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی امت کو جس کی صفات یہ ہیں، اس کی اس انفرادیت کو، اس کی لوگوں کے اندر بہترین امت ہونے کو کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنی فکر بھی بات میں کرو، پہلے دوسروں کی فکر کرو۔ حالانکہ انسان کی اپنی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی فکر کرتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنی قوم کی، اپنی ملک کی، لیکن یہاں پہ انسانی ترجیحات اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سوچ ہے نا، اس کا ٹاپ لیول کیا بتایا ہے کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکے۔ اب یہ اس کے اندر یہ ایک جو ہے نا وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ دوسروں کو روکے اور خود اپنا وہ، تو اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ خود سب سے پہلے رکنے والا ہو۔ لیکن بہرحال یہ جو فکر دوسروں سے کی فکر کے لیے ہے نا کہ اپنے یعنی خود بعد میں کھانا کھاؤ، دوسروں کو پہلے کھلاؤ، خود بعد میں کپڑے پہنو، دوسروں کے کپڑوں کا بندوبست پہلے کرو، خود علاج بعد میں کراؤ، دوسروں کے لیے خاص اس چیز کی فکر کرو، تو تمہیں جو یہ ذمہ داری اور یہ جو تمہیں جو عزت اللہ اس دنیا میں دے گا، وہ اس وجہ سے دے گا کہ تم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو گے۔ ہر انسان جو محنت کرتا ہے نا، ہر مزدوری کرنے والا میری عزیز بہنوں محنت کرتا ہے، موچی ہے تو جوتا گانٹتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے، کاشتکار کو آپ دیکھیں نان تندور والے روٹی لگاتے ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ تو جو صرف پیشہ ور لوگوں کے علاوہ باقی مطلب سب جو مصیبتیں اٹھاتے ہیں، تو ان کا حقیقی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا حقیقی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ معیشت پیدا کر لیں۔ تو قرآن مجید کیا سوچ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ فوج کو، یہ میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ بھی ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا، کہ فوج ہے نا، جیسے فوج ہر ملک کی ضرورت ہے نا، فوج کے بغیر کسی ملک کی حفاظت، اس کا جو وقار ہے وہ کوئی ملک جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو فوج میں جو بھرتی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی تنخواہ لیتا ہے، کمیشن لیتا ہے، لیکن جب وہ فوج میں جاتا ہے تو وہ جاتا تو اس تنخواہ کی خاطر نہیں ہے نا، وہ جاتا تو اس لیے ہے کہ وہ ایک فوج کی شکل اختیار کر کے ملک کی حفاظت کرے۔ لیکن وہ جب ملک کی حفاظت نہ کر سکے اور صرف وہ فوجی جو ہے وہ تنخواہ ہی لے کے تو بس گھر بیٹھا رہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس امت مسلمہ کو کھڑا کر رہا ہے نا، پوری امت مسلمہ، اس کا جو ہے وہ پورا مقصد وجود کیا ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ بڑا خوبصورت یہ علامہ اقبال جو تصور دیتے ہیں نا شاہین کا، کہ وہ کبھی کسی سے روٹی نہیں چھین کے کھاتا تھا، اور وہ مطلب اس کے لیے پلٹنا جھپٹنا اصل کام ہے۔ جیسے وہ علامہ اقبال کے شعر ہے نا کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، حماموں کو بوتر کا بھوکا نہیں ہوں، بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو پیدا کیا نا، تو یہ پورا جو نظام بناتا ہے، یہ جو روپیہ کماتا ہے، یہ جو وسائل اکٹھے کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس کے اندر وہ صبر کی قوت پائی جاتی ہے کہ وہ اس سارے جو وسائل اور سب جو نعمتیں ہیں انہیں اللہ کی رضا کے لیے لگا سکے۔ یعنی ہم اگر کسی کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور نیکی کا صرف حکم نہیں دینا ہوتا بلکہ نیکی کا ایک ماحول، ابھی دیکھیں رمضان المبارک آئے گا انشاءاللہ، اللہ پاک خیر و عافیت سے اس کو لے کر آئیں،
تو نیکی کا جو ماحول ہے وہ سارے کا سارا اس لیے ماحول کر پاتے ہیں نا، لوگوں کے عام معیار زندگی میں نیکی داخل ہو جاتی ہے اور عام لوگ بھی نیکی بڑھ کے کرنے کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورا ماحول بن جاتا ہے. تو نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا پورا ایک ماحول بنایا جائے، اور یہ بس انسان اپنے مقاصد حیات اور اپنی سیلفشنس اور اپنی خود غرضیوں اور میرا گھر اور میری زندگی کے مسئلوں سے نکل کے جب وہ ابا وہ اپنی امت کو دیکھنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا، اب یہ اس کے لیے یہ سب جو ہے وہ اس کے لیے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. وہ اس سب کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پیسہ نہیں کمانا چاہ رہا ہوتا. پیسہ تو آتا ہے، اس کے مقدر کا رزق اپنے اس میں، یعنی وہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ اس کے مقاصد حیات اور ہیں. پیسہ تو اس کی ایک سیکنڈری آپشن ہے جو اس میں سے آ ہی رہا ہے اس کے لیے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، اور یہاں اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، تو خیر الحم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ جو ہے وہ مومن ہیں مگر ان میں سے زیادہ تر جو فاسق ہیں. اور پھر کہا کہ لن یضرکم، اور ہر کس نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تمہیں، الا اذى، مگر بس سوائے تھوڑی سی اذیت دینے کے. ان یقاتلوکم، اگر وہ لڑیں تم سے، یولوکم ادبار ثم لا ینصرون، ضربت علیہم الذلہ. تو اب یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ ایمان کا راستہ انہوں نے نہیں اختیار کیا بلکہ وہ فسق. اب فسق دیکھیں کیا ہے؟ یہ وہی سیلفشنس ہے، یہ وہی سیلفشنس ہے جو میں نے بہت دیر سے میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں نا، کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ صرف اپنی فکر کر لیں گے، خود اپنے اندر کی وہ کر لیں اور پورا اجتماعی وہ ماحول نہ بنائیں. تو یہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، بنی اسرائیل نے ایسے ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لیکن جب مسلمان امہ یہ کام کرے گی، ان صفات کے ساتھ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوگی، تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بس وہ تھوڑا سا ان کو ستا لیں گے. اور اگر وہ لڑیں تم سے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت چسپاں کر دی گئی جہاں کہیں بھی ہوں، اور اور پھر ان کو پناہ نہ ملی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ سوائے یہ کہ لوگوں کے ذریعے یا اللہ نے کہیں ان کو پناہ دے دی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے اور ان کے اوپر مسکینی چڑھ گئی. اس لیے ذالک بانہم، اس لیے کہ وہ تھے یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے، بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق، یعنی جو حق جس وجہ سے اللہ نے قتل کرنے کی کسی کو اجازت دی ہے، جیسے زنا کے مقدموں میں رجم کی سزائیں یا قتل قصاص، تو ایسا کوئی وجہ نہیں تھی، بس ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے. مولانا مودودی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے، پھر دنیا میں اگر کہیں ان کو امن چین نصیب ہوا تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم کیا ہوا امن چین نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے. کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو اللہ کے نام پر امان دے دی اور کہیں کسی غیر مسلم نے اپنے طور پر انہیں اپنی بیجا حمایت میں لے لیا. اس طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پڑنے کا موقع ملا ہے، لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ بپائے مردی ہمسایہ، یعنی ہمسایوں نے بس تھوڑی کوشش کی تو انہیں تھوڑا سا موقع مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب سے معزول کر دیا. اور اہل کتاب جو ہے نا، خاص طور پر وہ ایک بہت کینہ پرور، بہت بہت خبیث قوم ہے. وہ
کیسے اب اتنے بڑے نقصان کو وہ ٹھنڈے پیٹوں کیسے، یہ تو انہیں سمجھ آ گئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مسلمان قوم جو نہیں اٹھائی ہے، جو بنی اسماعیل میں سے ہے اور جس کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب یہ ان کی قوم نہیں ہے، اور ان کی قوم کو تو باقاعدہ معزول کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرف ان کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی بھی دے رہے ہیں، تو کچھ پیش گوئیاں بھی اللہ تعالیٰ نے کی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جس شخص کی نظر ظاہری حالات پہ ہو تو یہی دیکھیں، سوچے گا کہ یہودیوں کے پاس تو اتنی دولت ہے اور کوئی کمی ان کے پاس نہیں، اور پناہ گاہوں کے لیے جیسا کہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، مضبوط قلعے ان کی ملکیت میں، اور مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اپنی تعداد اور وسائل میں کہیں زیادہ تھے۔ تو اگر اس وقت ان حالات کو دیکھ کے اگر کوئی سوچتا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگ ہو گئی تو مسلمانوں کے لیے تو بڑی تباہی ہوگی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، اگر اسرائیل کھڑا کر کے کھڑا ہو جائے کھول کے، اور پوری دنیا میں وہ کھل کے اپنا، ابھی وہ ڈھگے چھپے انڈر گراؤنڈ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب چل رہا ہے، وہ کھل کے کرنے لگ جائے تو دنیا پر کیسا فتنہ اور کیسا فساد ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دے کے ایک نئی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگاہ کیا ہے۔ تو اب تم یہ سوچو کہ تم نے ان کو میدان جنگ میں کیسے شکست دینی ہے۔ اور یعنی بظاہر جو یہودی تھے وہ اللہ کی کتاب کے، وہ بڑا ان کا ایک مذہبی شناخت تھی وہاں کے معاشرے میں، اور وہ لگتا یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں، اللہ ازا، بس وہ تھوڑا سا ستا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی ازن جو ہے نا، اس کا لفظ جو ہے وہ ضرر یسیرن، یعنی تھوڑی سی تکلیف، لغت میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ کیا کیا انہوں نے، مسلمانوں کے لیے گالیاں دے لیتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، اور آ کے تو وہ تانے دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ طرح طرح کے منافقین کے ساتھ مل کے الزامات لگانے کا کام انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اچھا، اب آپ ذہن میں رکھیں کہ اب جب کہ 1450 سال گزر چکے ہیں تو امت مسلمہ اب کون ہے؟ اتنے مسالک، اتنے مکاتب، تو اصل میں امت مسلمہ اب وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرتی ہو۔ تو دنیا میں ہمیں لگتا ہے یہ یہود و نصارہ نے بڑا فساد پھیلا دیا اور یہ دن دناتے پھر رہے۔ صرف میں نا آپ کے ایمان کے لیے تھوڑی سی بات، جو اس وقت کے یہودی قبیلے تھے نا، تو آپ دیکھیں ان میں سے بنو نذیر اور بنی قینقاع تھا، اور دو قبیلے، اور بنو قریظہ، یہ 3 یہودی قبیلے تھے۔ اور ان میں سے جو بنی نذیر تھا اس نے غزوہ احد کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ قتل کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ان سے بات چیت کرنے، لیکن وہ تو الٹا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کوئی چیز گرا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو خبر دے دی۔ اس کے بعد آپ جا کے آپ نے ان کے جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا، اور آپ نے کہا کہ نکلو یہاں سے۔ اور پھر وہ خود سارے اپنے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے اونٹ، اپنے جو ان کے قلعے تھے، یہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا وہ بیان کیا ہے کہ سب جو تھے وہ انہوں نے ان کو خود اپنے گھروں کے وہ جو مہنگے دروازے سونے کے ہینڈل تک بنا کے لگائے ہوئے تھے توڑے، اور ذلیل ہو کے مدینہ سے نکل گئے۔ اور اسی طرح بنو قریظہ تھا، وہ غزوہ خندق کے موقع پہ ان کا بھی قصہ تمام ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ وہ کسی یعنی آپ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے غزوہ احد میں عین بیچ میں آ کے غداری کر دی تھی۔ اور جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کامیاب ہو کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کے جو تھے قبیلے اس کا محاصرہ کر لیا، اور وہ بہت بڑا قلعوں پر مشتمل پوری ایک آبادی تھی، بستی تھی مدینہ کے پیچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد
کا جو فیصلہ ہے نا وہ قبول کریں گے. تو حضرت سعد بہت زخمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، تو انہوں نے پتہ کیا فیصلہ دیا؟ انہوں نے کہا سارے مرد ان کے مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کہا کہ یہ اتنا اچھا سعد نے فیصلہ کیا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا. تو یہ سارے قبیلے اصل میں ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. تو یہ ساری بات بتا کے نا، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی ہمارے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں پر یہ ذلت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کیوں ان کے اوپر یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذلیل کر کے ان کا انجام کیوں پہنچایا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط، یہ ساری جو ہے وہ قومیں اصل میں تو بنی اسرائیلی ہی تھیں، اور اللہ کے تعالیٰ نے ان ساروں کو عذاب دے کے ہلاک کر دیا. تو ان کے حرکتیں، ان کے اعمال ایسے ہی تو تھے. جب ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو یقین کریں دل دہلتا ہے کہ کیسے یہ لوگ اتنے ایسے کام کر لیتے تھے. کہ حضرت زکریا کتنے عظیم پیغمبر ہیں نا، ان کو انہوں نے سنسار کیا. حضرت یحییٰ جو تھے وہ ان کا سر کاٹ کے تو وہ ایک لونڈی تھی اس کے سامنے پیش کر دیا گیا. اور کتنے نبی انہوں نے جو ہے جنہیں انہوں نے شہید کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں کو دیکھ لیں، ان کو تو انہوں نے اپنے خیال میں انہوں نے پھانسی ہی چڑھا کے کام ختم کر دی. تو یہ تو ان کی حرکتیں تھیں، کہنا بھی نہیں مانتے تھے، بات بھی نہیں سنتے تھے کوئی، یعنی جو نافرمانیاں اور جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہوتا تھا یہ اس کے الٹ ہی چلتے تھے. تو یہ وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نافرمان تھے. یعنی ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم اس امت میں رہنا چاہتے ہیں جس کو اللہ نے اس دنیا کی قیادت دی ہے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا، ہے نا. اب اس رکوع میں سے ہی آپ اپنے لیے نکات نکال سکتی ہیں کہ اگر ہمیں اس امت مسلمہ، اس امت وسط، اسے ہی یہیں پر خیر امہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے، اگر ہمیں اس کا حصہ بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا. اور اس آیت میں کیا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کا کفر نہ کریں اور نافرمانی نہ کریں، اور جو اللہ کی حدود ہیں ان میں حد سے نہیں بڑھیں. اچھا، یہاں تک بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسوا سواء، برابر نہیں ہے یہ سارے، من اہل الکتابی، اہل کتاب ہی میں سے، البتہ ایک گروہ ایسا ہے، قائمۃ یتلون آیات اللہ، جو کھڑا رہتا ہے اور پڑھتا ہے اللہ کی آیتیں، آنا اللیل، رات کو، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتا ہے. اور وہ گروہ کیسا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتا ہے نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتا ہے برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ سرعت کرتا ہے، جلدی کرتا ہے نیکیوں میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگ ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی وہ نیکی کریں گے، کوئی بھلائی کریں گے، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو متقی ہیں سب کو جانتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ایسے کسی قوم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو مجھے یہ اتنا دلچسپ اور قدر خوبصورت اللہ رب العزت کا انداز لگتا ہے نا کہ ایک طرف اس پورے گروہ کی اتنی بڑی بڑی خرابیاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ اسے معزول کر رہے ہیں، اسے ڈیوٹی سے ہٹا رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانے سے رہتے نہیں ہیں، ہر ایسے موقع پر یہ کلیئرٹی دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں سارے نہیں ہیں بھی ایسے. تو اب دیکھیں گراؤنڈ پہ آئیں
تو اب آپ کو کسی یہودی سے آپ کو کوئی ڈیلنگ کرنی پڑ جائے، آپ کا کوئی پالا پڑ جائے، کوئی آپ کے ہمسائے میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی خاندان آ کے آباد ہو جائے، تو اب آیت کون سی یاد رکھنی ہے؟ یہ والی، کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہوگا کہ آپ اس کو جج کریں، آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ان میں سے کس گروہ سے ہے، اس گروہ سے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، راتوں کو سجدے میں کھڑا رہتا ہے، یا ان لوگوں میں سے ہے جو نافرمان ہیں، جو آیات کا کفر کرتے ہیں۔ تو کچھ ریسرچ جو ہے نا وہ اب خود کر کے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ حق امانت ایک طرح سے سمجھے ادا کر رہے ہیں، اور صاف صاف بتا رہے ہیں کہ دیکھو سارے ایک جیسے نہیں ہیں، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل مختلف ہیں، ان میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو اللہ کی شریعت پر چلنے کا عہد اللہ نے ان سے لیا تھا وہ اس پہ قائم ہے اور وہ چل رہے ہیں۔ اور جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ رات کے اوقات میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، تلاوت کرنا تو خاص یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بڑے اچھے تعلق میں ہیں، اور سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم یسجدون، سجدہ خاص ایک ایسی چیز ہے جو نماز کے اہم ارکان میں سے ہے، اور یہی وہ رکن ہے آپ دیکھیں جس میں انسان کی بالکل ایک مطلب ایک ذلیل ترین حالت ہے کہ وہ اللہ کے آگے اپنا سر زمین پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم بھی دے رہے ہیں، برائی سے بھی روک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تاریخ ہمیں ایسے کئی لوگوں کے نام بتاتی ہے جو ان لوگوں میں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک یہودی جو ہے سوری کرسچن جو پاپ تھا بہت بڑا، جو کئی سالوں سے ان کی بڑی کور ٹیم کا حصہ تھا، تو وہ ریسنٹلی اس کے بارے میں یہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا میں تو 20 سال سے مسلمان ہوں۔ اندر ہی اندر وہ پڑھ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا، اور وہ اسلام کا قائل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا میں تو 20 سال سے مسلمان ہوں، اور اب میں نے کہا میں کیوں منافقت کی زندگی جیوں، تو فیصلہ کیا کہ اب میں مسلمان ہو جاؤں۔ اور اس نے اتنے بڑے عہدے پہ اور اتنی وہ اتھارٹی کی پوزیشن میں وہاں بیٹھ کر تو اس نے جو ہے وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا، یعنی اب ویسے یہودیوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہے نا، مسلمانوں کے طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ٹھیک طرح سے ابلاغ ہو، بات صحیح سے پہنچے، ان میں موجود لوگ جو ایسے ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اور وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو جب حق ان کے سامنے پہنچتا ہے تو وہ اسے قبول کرنے میں کوئی وقت نہیں لگاتے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، لا تغنی عنہم اموالہم، نہیں کام آئیں گے ان کے مال، ان کے اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، ہوا کی طرح ہے، فیہا سرٌ، جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جا پہنچے، ظلموا انفسہم، جس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فاہلکت، تو پھر وہ اس کو ہلاک کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ مولانا نے اس کی بہت خوبصورت تشریح کی، انہوں نے کہا کھیتی سے مراد یہ کشت حیات ہے، یعنی دنیا کی جو کشت ہے، دنیا کی کشتی اب کہہ لیں، جو زندگی کی کشتی ہے، جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی ہے۔ ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفار رفادہ عام کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطہ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ خلط ملط ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تمثیل یہ بتا رہے ہیں
کہ جس طرح ہوا کھیتوں کی پرورش کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن اگر اسی ہوا میں سخت سردی ہو تو وہ کھیتی کی پرورش کرنے کی بجائے اسے تباہ کر دیتی ہے۔ اس طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کے جو ہے وہ آخرت کی کھیتی کو بڑھانے والی چیز ہے، لیکن جب اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہو تو یہی خیرات مفید ہونے کی بجائے الٹی مہلک ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ ہے اور اس مال کا مالک بھی اللہ ہے جس میں انسان تصرف کر رہا ہے، اور یہ مملکت بھی اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر انسان کام کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ کا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی ناجائز بندگی میں بھی شریک کرتا ہے اور اللہ کے مال اور اس کی مملکت میں تصرف کرتے ہوئے اس کے قانون اور ضابطے کی اطاعت میں نہیں آتا، تو اس کے یہ تمام تصرفات از سر تپا جرم بن جاتے ہیں۔ اجر ملنا کیسا، وہ تو اس کا مستحق ہے کہ ان تمام حرکتوں کے لیے اس پر فوجداری مقدمہ قائم کیا جائے۔ اس کی خیرات کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی دانش میں مناسب سمجھے خرچ کر ڈالے۔ اور خاص طور پر میری عزیز بہنوں، جیسا کہ پنجاب کے اندر الیکشن بھی ہو چکا ہے، دیکھیں ہمیں حکومت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے اپنا سرمایہ لگانے کی فکر ہونی چاہیے، تو کیونکہ اس کے سوا جو بھی خرچ کرتے ہیں، مطلب اگر ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بڑا نظام بنانے کی فکر اور بڑا نظام اللہ کی اقامت کے لیے تو ہم NGOs کے بنائے اور مسلموں کی جو سبب میں تو حضرت عائشہ اس نے ایسا صدقہ جاریہ سب میں وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اللہ سے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یعنی وہ حالت کفر میں ہی اس نے یہ خرچ کیے تھے، پھر کفر لیے وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنا نام اللہ کے پاس رجسٹر کرانا، اور پھر جتنا صدقہ و خیرات ہے، جتنی سخاوت اور فیاضی ہے، جتنا خدمت خلق کا جو بھی سیٹ اپ بنانا ہو، وہ اتنا بڑا ہو، اتنا کمپریہنسو ہو، اتنا حکومتی نظام کے اندر ہو کہ وہ پوری حکومت ایسی ہو جو اللہ کی حاکمیت، اس کی الوہیت اور اس کی کبریائی کو تسلیم کرے۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ کہیں صحیح جگہ پہ لگ گیا، کیونکہ اس سے سارے لوگ ہی جو ہیں وہ خود اللہ کے بندہ بننے کی فکر کرنے لگ جائیں گے، اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا ایک عام نظام بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بغت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو یا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں بناؤ اپنے لوگوں کے سوا، اپنی جماعت کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بناؤ۔ لا تتخذو، نہیں وہ بناؤ، بتانا کہتے ہیں گرم جوش دوست، رازدار دوست، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے اندر خرابیاں ہی بڑھائیں گے، اور وہ کیا چاہتے ہیں، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، اور وہ ایسی دشمن قوم ہے کہ وہ ان کی دشمنی جو ہے وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور جو کچھ انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے وہ تو اس سے بہت بڑا ہے، اور
اللہ تعالیٰ تو اپنی آیتیں کھول کے بتاتا ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو. اور خاص طور پر اس کے پس منظر کے بارے میں جو مولانا مودودی نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مدینے کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی تھی. انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلق رکھتے تھے اور قبائلی حیثیت سے بھی، اور یہ ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے. تو جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ اب پرانے وہ تعلقات تو تھے اور ان سے ملتے تھے، اسی خلوص اور اسی محبت سے ملتے تھے. لیکن یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال سخت دشمنی تھی، اور پھر اب انہیں ان لوگوں سے بھی دشمنی ہوتی تھی جو آپ کے مشن میں شامل ہو گئے ہوتے تھے، مومن ہو کے ہوتے تھے. تو وہ بظاہر تو ان سے ملتے تھے مگر وہ دراصل جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے اس کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے تھے. تب اللہ تعالیٰ ان کو ہوشیار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارے دشمن ہیں اور تم اتنے پیارے لوگ ہو، تمہارا دل اتنا پیارا ہے کہ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور وہ سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنی دشمنی میں تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ایک منٹ. ہاں جی. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی دشمنی کا تو یہ حال ہے. اور وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دو تم مر جاؤ اپنے غصے میں، اور ان کی وہ کیفیتیں ہمارے اوپر کھول رہے ہیں، اور یقین کریں ہمیں نہیں پتہ چل سکتی تھی اگر اللہ تعالیٰ نہ کھولتے کہ ان کے غصے اور ان کی نفرت کا یہ حال ہے کہ جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی مصیبت یعنی جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ چیز ان کو بری لگتی ہے. تب اہل ایمان تعالیٰ جو دے رہے ہیں نا کہ ان تصبروا، اور دوسری چیز کیا ہے تتقو. ٹھیک ہے، پالیسی کیا دے رہے ہیں پوری دنیا میں اگر ہمیں اس قوم کا مقابلہ کرنا ہے تو صبر صبر علی الطاعت، یعنی اللہ کے احکامات اور ان کی اطاعتوں پر صبر کریں اور اللہ کی اطاعت پہ جم جائیں. اور جو بھی اس کی معاشرت، معیشت، سیاست اور حکومت کے لحاظ سے اگرچہ ہمیں کامیابی نظر نہ آتی ہو، اگرچہ ہمیں لگتا ہو کہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، لوگ ہمیں الیکٹ نہیں کریں گے، مگر صبر، اللہ کی اطاعت اور اس کے دین کی اقامت کے لیے جم جانا. اور پھر یہ کہ برائیاں جو دل میں آئیں، خواہشات، آرزویں،
جو اللہ کی شریعت سے روکنے والی ہوں ان پہ صبر کرنا، اور پھر تیسری طرح کا صبر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا کہ مصیبتوں پر صبر کرنا، یعنی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ اور پھر دوسری چیز ہے تقوی۔ تو تقوی جو ہے وہ وقا یا اس کا اصل لفظ ہے جس کا مطلب ہے بچنا، پرہیز کرنا، لیکن اصل میں اس کی جو لغت میں جس کا مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا یقین کر کے، تو بالکل پوری خیر کے اوپر چلتے ہوئے، شر سے بچتے ہوئے، پوری رغبت اور شوق کے ساتھ اللہ کی حاضری کا یقین کر کے تو وہ عمل کرنا، یہ تقوی ہوگا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ تقوی کسی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین، آپ کسی ایسے راستے سے گزرنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہے؟ یہ حضرت ابی بن کعب کی حدیث ہے میرا خیال ہے، اگر میں نام بھول نہیں رہی تو، کہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں اور راستہ تنگ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں بہت دفعہ۔ انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ حضرت عمر نے کہا میں اپنے کپڑے اکٹھے کر لیتا ہوں اور میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، میں بہت احتیاط سے آنکھیں کھلی رکھ کے کہ قدم دھیان سے دیکھ کر چلتا ہوں کہ میرے کپڑے کہیں کسی کانٹے میں نہ الجھ جائیں۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ بس یہی تو تقوی ہے۔ تو دوسری چیز ہے تقوی، یعنی اجتماعی، انفرادی، قومی زندگی میں تقوی۔ ہر جگہ یوں بچ بچ کے خرابیوں، برائیوں، غلط فیصلوں، غلط قانون سازیوں سے چلنا کہ پھر ٹھیک دین جو ہے وہ اس کے نفاذ کا راستہ کھل سکے۔ تو یہ دو انسٹرکشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں دیے ہیں کہ اگر تم یہ دو کام کرو تو وہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اگر تم صبر کرو اور اگر تم تقوی کی راہ پہ چلو تو وہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی وہ کریں گے، یعنی خود اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، محیط گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو کچھ بھی وہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی اور اس پورے معاشرے کی حفاظت اللہ یوں ہی کر سکتا ہے اگر صبر اور تقوی کا عام ماحول ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بات وہی ہے جہاں سے یہ رکوع شروع ہوا تھا کہ کون تم خیر امتن، اب تم ہی ہو وہ جماعت، یعنی جس نے یہ آیت پڑھ لی ہے اب وہی اگر یہ کام کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام خیر امہ کے رجسٹر میں لکھ لیں گے۔ ایک رجسٹر ہوگا نا اللہ کے پاس، اس کے باہر لکھا ہوگا خیر امہ، اور اس کے اندر ان لوگوں کے نام، واٹس ایپ نمبر اور ایڈریسز ہوں گے جو نیکی کا حکم دیتے ہوں گے، جو برائی سے روکتے ہوں گے، اور جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، یعنی وہ یہ کرتے ہوں گے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہ جو رجسٹر ہوگا نا اللہ کے پاس جو رجسٹر ہوگا خیر امہ کے نام سے، تو اللہ اس میں اس کا نام لکھ لے گا۔ تو کیا خیال ہے ہم میں سے کون کون یہ چاہے گا کہ وہ اپنا نام خیر امہ والے رجسٹر میں لکھوا لے؟ تو اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، علم دے، وہ ذرائع دے، وہ وسائل دے جو نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو اس کام کو کرنے کی توفیق دے، اپنے ہمسایوں میں، اپنے محلے میں، اور اپنے اپنے دائرہ کار میں جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہو ہمیں نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم ساروں کا نام خیر امہ والے رجسٹر میں لکھ دے۔ اے اللہ وہ رجسٹر قیامت کے دن تو ہمیں دکھائے کہ جب تو نے فلاں فلاں موقع پہ روکا کسی کو، تجھے غیرت محسوس ہوئی کہ یہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو تجھے اس خیال سے غیرت آئی اور اپنی اس غیرت میں تم نے اسے برائی سے روکا اور نیکی کا حکم دیا، تو دیکھو تمہارا یہ فعل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے تمہارا نام اس خیر و امہ کے رجسٹر میں لکھ لیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر والا متقی بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔